السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو تلنگانہ ڈی ایڈ فرسٹ ایئر پیپر 2 کے بارے میں ڈسکس کرنے والا ہوں، جو آپ کا فلاسفی ہوگا۔ اور اگر آپ کو اس کا پورا نام جاننا ہے تو سوسائٹی ایجوکیشن اینڈ کریکولم۔ ہم یہاں پر اردو میڈیم کلاس کی بات کریں گے۔ پیپر 2 فلاسفی فرسٹ ایئر تلنگانہ ڈی ایڈ۔ بہت ایسا سننے میں آتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اردو میڈیم کے طلباء عرصے دراز سے مختلف کورس میں اردو کتب کی کمی کو بہت ہی کمزور محسوس کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس کوئی میٹیریل نہیں رہا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اپڈیٹ آ رہی ہے، اور نہ ہی وہ لوگ نوٹس سے پڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تب بھی وہ نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی نوٹس ہی نہیں ہے۔ اور جو پریس بھی ہوتی ہے، اردو میڈیم کے نوٹس ریلیز بھی نہیں ہو رہے ہیں، پرنٹ بھی نہیں ہو رہے ہیں، تو بہت دشواریاں اردو میڈیم کے لیے ہو رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہاں پر فلاسفی یعنی کہ سوسائٹی ایجوکیشن اینڈ کریکولم پیپر 2 کے بارے میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والا ہوں۔ جو بھی زیر تربیت معلم یا معلمات ہے، ان کے لیے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو بہت فائدہ ہوگا، چونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے اور کووڈ-19 کی یہ سچویشن بھی ہمارے پاس نکل کر آئی ہے۔ ایسے میں نوٹس ملنا نہایت ہی مشکل ہے۔ اگر آپ کے پاس نوٹس ہے تو بہت زیادہ آپ لوگ فائدہ اٹھائیے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے یونٹ 1 یعنی کہ تعلیم اور تصور اور ترقی، ایجوکیشن کانسیپٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایک پیپر آپ کے سامنے رکھا ہے، نوٹ، تاکہ اس کے بارے میں چند معلومات آپ کو دیکھ سکوں۔ یہاں پر ہم تعلیم کا مفہوم اور اس کا عام تصور جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر تعلیم کیا چیز ہے۔ یہ ایک جامع اور بنیادی سوال ہے، یعنی کہ ہر کسی کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ تعلیم دلانا چاہیے۔ ایجوکیشن از دا ویری امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یا پھر ایجوکیشن کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے آج کے اس دور میں، اور ہمارے سماج میں بھی لڑکیوں کو بہت زیادہ ایجوکیشن کے معاملے میں سیریس ہوتے جا رہی ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے لیکن تعلیم ہے کیا، اور یہ ہمارا جامع اور بنیادی سوال بن چکا ہے۔ تعلیم کا تعلق ہر شخص سے ہوتا، اور اس کو اس لیے مختلف لوگ اپنی دلچسپیوں اور توقعات کے مطابق اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کے لیے ایسی تعلیم کے آرزومند ہوتے ہیں جس سے وہ زندگی میں پھولے پھلے، یعنی کہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں اور ان کی زندگی میں کوئی دشواریاں نہ آ سکے، اور نہایت ہی ان کی زندگی خوشگوار ہو اور ان کو شہرت حاصل ہو دنیا میں، اور ہر کامیابی حاصل کریں۔ لیکن ہم افسران تعلیم یا پھر ہم پروفیسرز کی ہم بات کریں گے تو ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ صرف بچہ امتحان میں کامیابی حاصل کر لے، اور معلم کے ذہن میں تعلیم کی غایت محض یہ ہے کہ بچے کو مواد پر، مضمون پر پورا عبور حاصل ہو جائے۔ یہ ایک معلم کی خصوصیات ہوتی ہے۔ ایک معلم کے ایک اچھی خصوصیات یہ ہے، ہونی بھی چاہیے، کہ ہم جو درس و تدریس دے رہے ہیں وہ بچے کے لیے فائدہ مند ہو، اور سرسری طور پر نہ پڑھائیں، بچے کو اپنی مستقبل میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی اس چیز کو یاد کریں، اور ایک ہم اس کو کچھ سکھائیں تو بچہ ہمیشہ یاد رکھے، اس مضمون کو ہمیشہ یاد رکھے۔ ایسی تعلیم ہمیں دلانی چاہیے۔ اور اہل سیاست یعنی کہ پولیٹیشین یا پالیٹکس کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے وکالت کروانا چاہیے، یا پھر
चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या जो भी हम देखते हैं काउंसलर बनने के लिए, या फिर एक सियासतदार अपने बच्चे को सियासतदार ही बनाना चाहता है, आप देख सकते हैं। या फिर एक कारोबारी शख्स है तो अपने बच्चे को कारोबार में आगे बढ़ाना चाहता है। या फिर एक मौलिम है, टीचर, तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसका भी लड़का या फिर लड़की बड़े होकर अच्छे से तालीम हासिल कर कर इंजीनियर बने, टीचर बने, डॉक्टर बने। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और यहाँ पर अहले सियासत का और भी एक मकसद होता है कि उनके बच्चे अच्छे शहरी बने, और यानी वो मुल्क के क़वानीन की पूरी बेचून व चौराहा पैरवी करे, यानी कि मज़हब को अपनाएं और अच्छी तरीके से क़ानून को अपनाएं, मुल्क को अपनाएं। मजहबी पेशवा तालीम को दीनी और रूहानी इक़दार के हुसूल का वसीला तसव्वुर करते हैं। यानी कि मजहबी पेशवा यानी कि कोई मदारिस है या फिर कोई अपने मज़हब के पैरोकार है, तो वो लोग अपने शागिर्दों को अपनी ही तालीम के ज़रिए उस मज़हब को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये उनका बड़ा पैमाने का बड़ी ये आला होता है। और इसी तरह कौमी तरक्याती मंसूबों के कारसाज तालीम को कौमी दौलत बढ़ाने का आला कार समझते हैं। ऊपर बयान किया गया तालीम का मफ़हूम बज़ाहिर सिर्फ मुख्तलिफ बल्कि एक दूसरे की ज़िद नज़र आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक मौलिम अपने बच्चों को मौलिम बनाना चाहता है, या फिर एक अहले सियासत अपने बच्चे को सियासतदान में भेजना चाहता है, एक डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, या फिर एक मज़हब पेशवाकार क्या है, पेशवाकार क्या है, वो अपनी मजहबी अख्तियार अपने बच्चों को दिलवाना चाहता है। यहाँ पर ये सब एक दूसरे की ज़िद नज़र आ रही है। यहाँ पर वही बोल रहा है। ये मैं आपको तालीम का मफ़हूम और आम तसव्वुर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आए। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है इसमें, अगर कुछ आप भूल समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट कर कर बताइए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह। लेकिन दरअसल ये जुमला तारीफ़ तालीम के गुनाहों पहलों की आयनादार है, और सब मिलकर इसके वसी मफ़हूम की तकमील करते हैं। ये सब जो है ये ग्रुप के मानंद होते हैं एक दूसरे के अंदर, और ये समाज के अंदर काफ़ी दिखाई देता है हमें एक दूसरे का जज्बा। और ये आज के दौर में देखा गया तो इसे कंपटीशन कह सकते हैं हम, यानी कि हर कोई अपनी कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है। तो ऐसी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बना सकते हैं, लेकिन बच्चे पर ज़्यादा ज़ोर नहीं डालना चाहिए। बच्चे के जहन में या फिर बच्चे की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए उसे आगे की कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सके और पूरी दिलचस्पी के साथ, दिलजोही के साथ उसको कामयाबी हासिल हो। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, तालीम। बाज़ लोगों का ख़्याल ये है कि तालीम के बारे में कि तालीम वो अमल है जिसके ज़रिए बच्चों को इस बात के लिए तरबियत दी जाती है कि वो बड़े होकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी हम आज बताते हैं घर में, आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों को हम बताते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप आगे बढ़कर अच्छे से तरक्की कर सकेंगे, आप बड़े आदमी बन सकेंगे। अगर आप खेल कूद करेंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पर एक मिसाल भी दी जाती है बच्चों को बार बार, आप स्कूल में भी सुने होंगे आप, कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, या खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे ख़राब। इस तरीके की एक मिसाल बड़ों की है। तो तालीम के वो अमल है जो तरबियत दी जाती है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ बच्चों को समझाई जाती है, ताकि बच्चे आगे बनकर एक ख़ुद हल करने के काबिल हो, हर मुसीबतों को ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सके। एक नज़रिया और ये है कि तालीम वो अमल जिसमें बच्चों की मरबूत और मुतवाज़्ज़न नशोनुमा और तरक्की कायम रखी जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से तालीम देना चाहिए। बच्चों पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहिए, कि बच्चों पर ज़्यादा ज़ोर अगर हम देंगे तो उनको दिमागी दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है, दुश्वारियाँ पेश आ सकती है। और इनको बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा देनी चाहिए, और उनकी आसपास का माहौल, उनका माहौलाती जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के
اصول ہے اس کو بھی ترتیب وار دلوانا چاہیے، اور بچوں کی پہلی درسگاہ اس کا گھر ہوتا ہے، اور وہ اپنی ماں سے، اپنے گھر والوں سے ہی سیکھتا ہے جو کچھ بھی، اور بعد میں وہ مدرسہ آتا ہے۔ تو اس نظر سے ہم بچوں کو تعلیم دلانا چاہیے اچھی طریقے سے۔ اور ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بچوں کو کھیل کود کے ذریعے پڑھانا چاہیے، نہ کہ کتابوں کے ذریعے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنڈر گارڈن جیسے اسکول ہے اور مونٹیسوری اسکولس ہے جہاں پر بچوں کو کھیل کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں پر ان کو بکس وغیرہ کچھ نہیں دیے جاتے ہیں۔ پہلے ان کے ابتدائی بچپن آپ PCCE پر مبنی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو تھرڈ پیپر ہے اور اس میں فرسٹ ایئر تھرڈ پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابتدائی بچپن میں بچوں کو کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم بات کریں گے بچوں کی، تو بچوں کا ذہن بہت ہی دبا ہوا ہوتا ہے، اور اس دور میں ان کو زیادہ دباؤ نہیں دینا چاہیے ذہن پر، اور ان کو کھیل کود کے ذریعے پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے بچوں کو اسکول میں، تاکہ وہ اچھے سے کھیلتے کھیلتے پڑھائی کر سکیں۔ اور مونٹیسوری اسکول میں بچوں کو اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے کہ ہر چیز ان کو خود اعتمادی پیدا کی جاتی ہے وہاں پر بچوں کو، اور وہ خود سے کام کرنے کی صلاحیت پاتے ہیں، جو سب کھیل کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ دیکھ چکے ہوں گے، آپ بظاہر مشاہدہ کیے ہوں گے آپ مونٹیسوری اسکولس کا۔ یہاں پر اگر آپ نہیں بھی کیے ہوں گے تو آپ کو ٹیچنگ پریکٹس میں، یا پھر آپ کو SCP سیپ پروگرام میں، آپ کو اسکول ایکسپیرینس پروگرام میں آپ کو بھیجا جائے گا، تو آپ اسکولوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ مونٹیسوری اسکولس کا بھی، اور بہت سارے اسکولوں کا آپ کو مشاہدہ کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم آئیں گے اپنے سبجیکٹ کے، اور یہاں پر فروبل، روسو اور پیسٹالوجی، جے کرشنا مورتی، ڈاکٹر ایس رادھا کرشن، سوامی وویکانندا، ربندر ناتھ ٹیگور، مولانا آزاد، ڈاکٹر محمد اقبال اور بابائے قوم MK گاندھی وغیرہ، یہ ہمارے ماہرین تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور یہ لوگ اپنی تعلیم کو الگ الگ طریقے سے یہاں پر بتائے ہیں، اور ہمارا یہ مضمون ہی ہے۔ اور یہاں پر ہم آگے آگے پڑھیں گے کہ ڈاکٹر رادھا کرشن کی تعلیم کیسی تھی، سوامی وویکانندا اپنی تعلیم میں کیا چاہتے تھے اور ان کو کیسا تعلیم پسند تھا، اور ربندر ناتھ ٹیگور کو اپنی تعلیم میں کس طریقے سے دلچسپی تھی، اور وہ بچوں کو کس طریقے سے تعلیم دلانا پسند کرتے تھے۔ اور یہاں پر مولانا آزاد ہے، اور بابائے قوم مہاتما گاندھی بھی یہاں پر اپنے بچوں کو کس طریقے سے طلباء کو تعلیم دینا ہے۔ ہر ماہرین تعلیم اپنے اظہار خیال بیان کریں گے، یہ آپ کو آگے آگے یونٹس میں بتایا جائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو صرف انٹروڈکشن کر رہا ہوں، تعلیم کا مفہوم اور عام تصور کی تعلیم بچوں کو کس طریقے سے دلانا چاہیے، آخر تعلیم ہے کیا۔ تعلیم کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے، بچوں کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ آگے اس تعلیم سے کچھ کر سکے، کچھ حاصل کر سکے اور کامیابی حاصل کر سکے۔ اور ایسی تعلیم نہیں دینا چاہیے کہ وقتی طور پر وہ بچہ ذہن نشی کر لے، اور جیسے ہی امتحان پر ایگزام لکھ لے اور امتحان لکھ کر واپس آئے اور فوری بعد اس آنسر کو، جواب کو پورا ہی بھول جائے۔ ایسی تعلیم نہیں دینا چاہیے، بچوں کو رٹانے کی کوشش آج کے دور میں ضرور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کو یاد دلانا چاہیے، بچوں کو بیہات کرانا چاہیے، اور کھیل کود کے ذریعے بچوں کو بیہات کرانا چاہیے، اور بچوں پر زیادہ سختی تعلیم پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ آپ آگے آگے ہر ماہرین تعلیم کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے تعلیم دینا پسند کرتے تھے۔ یہاں پر فروبل کا تعلیم تصور ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہاں پر ہم تعلیم کی تعریف بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو وقت بہت ہو چکا ہے۔ یہاں پر لفظ ایجوکیشن جو ہے اردو میں تعلیم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اس کو لاطینی لفظ اس کا ایڈوکیر سے بنایا ہے، جس کے معنی پرورش کرنا ہے، اور اس مناسبت سے لفظ ایجوکیشن کا مطلب پرورش کرنا اور بچے کی دماغی، جسمانی
اور اخلاقی تربیت کرنا شامل ہے۔ یہ مفہوم لفظ تعلیم سے ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تعلیم کا لفظ علم سے نکلا ہے، یعنی نالج۔ بہرحال تعلیم سے مراد صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ تربیت بھی شامل ہے۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ سماجی علوم میں مختلف الفاظ کے معنی بدل چکے ہیں۔ یہ طبعی اور سماجی تبدیلی کا نتیجہ ہے، اور ہم انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ضرور آپ کو تعلیم کا انشاءاللہ کوشش ہم ضرور کریں گے کہ ہم جو بھی آپ کو نالج دے رہے ہیں، جو بھی آپ کو تجویز دے رہے ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند اور انشاءاللہ ہم آگے اور بولنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو ہے ہمارے پاس نوٹس بھی الحمدللہ اویلیبل ہے، تو ایسی اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت پڑے، اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا پھر آپ کی تعلیم چل رہی ہے، آپ کے کلاسز چل رہے ہیں، آپ کو اگر کچھ اس میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کمنٹ کر بتائیے۔ اگر آپ کے پاس نوٹس اویلیبل ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکچررز ہے تو اور بھی اچھی بات ہے، کیونکہ لیکچررز ملنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں اردو میڈیم۔ لیکن الحمدللہ اگر آپ کے پاس لیکچررز ہے اور نوٹس ہے تو آپ بہت ہی فائدہ مند ہے، فائدہ بخش ہے آپ کے لیے، اور آپ ضرور فائدہ اس کا اٹھائیے۔ اور آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹس ہے تو آپ کمنٹ کر ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو میں تعلیم کی مکمل تعریف کراؤں گا، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔